آپ کا شعور آپ کے پاس نہیں تھا. اور ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے، قرآن مجید کی آیت سے بھی، کہ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نیند میں سلب کر دیتا ہے. جان رہتی ہے لیکن روح نکال دیتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، لیکن یہ کہ موت میں بھی نفس آتا ہے، والذی لم تمت فی منامہا، اور جس کی موت کا وقت نہیں آتا اس کی نیند میں وہ اللہ تعالیٰ روح کو سلب کرتا ہے، پھر لوٹاتا ہے. تو اب اس کو گویا کہ حدیث میں کہا گیا کہ یوں سمجھیے کہ نصف موت تو ہو گئی نا، اور ہم کہیں گے کہ نیند جو ہے موت کی بہن ہے. اس کی دعا کیا سکھائی حضور نے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے سر نو زندگی دی، اس کے بعد کہ مجھ پر موت طاری کر دی تھی. موت کی بہن تو مجھ پر طاری ہو گئی تھی، نیند مردہ تو میں ہو چکا تھا کہ میرا شعور جو ہے وہ نہیں تھا میرے ساتھ. وہاں بھی لفظ حمد ہے، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے معمولات میں بدقسمتی سے یہ چیزیں شامل نہیں رہی. یہ ذکر کی بہت عمدہ شکل ہے، جسے کہتے ہیں کہ حضور نے قرآن میں آیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حال میں. تو کیا مطلب کوئی اور کام نہیں کرتے؟ نہیں، کام کے ساتھ دعا ہے. آپ کی آنکھ کھلی، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. کھانا کھایا، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. اجابت ہوئی، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. یہ جو مصنون دعائیں ہیں، ان سے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک تیر سے دو شکار، دو نسبتیں قائم ہوتی ہیں. ایک اللہ سے نسبت قائم ہو گئی، ہم نے اس کا حمد کی، ہم نے اس کا شکر ادا کیا، تعلق قائم ہوا. ایک رسول کے ساتھ نسبت ہو گئی کہ مصنون دعا ہے، ہم اس شکر کے ادا کرنے میں اپنے الفاظ نہیں استعمال کر رہے بلکہ وہ کر رہے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو دونوں نسبتیں اللہ کا ذکر، اس میں وقت تو کوئی نہیں لگا. بہرحال شکر جو ہے در حقیقت وہ اس حمد کا نیوکلیس ہے. البتہ شکر اور عام معنی میں اب لفظ استعمال کر رہا ہوں میں تعریف، اس میں جو ایک باریک سا فرق ہے وہ کیا ہے؟ شکر کیا جاتا ہے اس چیز پر جس کا آپ کو فائدہ ہوا ہو، جس سے آپ کو کچھ حاصل ہوا ہو، جس سے آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوئی ہو، جس سے آپ کی کوئی تکلیف رفع ہوئی ہو، جس سے آپ کی کوئی حاجت پوری ہوئی ہو. شکر اس کو. اور تعریف کوئی حسن ہے، کمال ہے، خوبی ہے، چاہے آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. پھول کیا خوبصورت پھول ہے، تعریف کی ہے آپ نے، لیکن یہ کہ آپ کو اس سے کوئی مادی فائدہ تو نہیں ہوا. ہر شے، جس شے میں بھی کوئی جمال ہے، کوئی کمال ہے، اس کی تعریف کی ہے، خواہ آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہ پہنچا ہو. یہ تعریف. البتہ یہ جو باریک سفر میں نے بیان کیا ہے اس کو بھی نوٹ کر لیجئے، یہ بھی ہمارے شعور کے محدود ہونے کی وجہ سے ہے، ورنہ اس سے بھی ہمیں فائدہ ہوتا. ایک خوبصورت پھول دیکھ کر اس کی خوبصورتی، اس کی خوشبو، اس سے آپ کی روح کو ایک باریکی حاصل ہوتی ہے. اسی لیے میں نے لفظ سمجھا کہ مادی فائدہ نہیں ہوتا، آپ کی روح کو ایک باریکی، آپ کی طبیعت میں ایک انشراح، آپ کی طبیعت میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. ہائی اسکول کے زمانے میں جو ہمارا کورس تھا انگلش پوئٹری کا، تو پہلی نظم تھی ڈیفوڈلز. بہت سے حضرات نے پڑھی ہوئی. وہ نظم کیا تھی کہ شاعر ایک روز سیر پر نکلا ہوا ہے، ایک پہاڑی کو
عبور کر کے وہ جب اس کی چوٹی پر پہنچتا ہے تو دوسری طرف نگاہ دی وادی ہے، اور وادی بھری ہوئی ہے ڈیفوڈل کے پودوں سے اور اس کے پھولوں سے، اور پھول لہرا رہے ہیں ہوا کے اندر، ناچ رہے ہیں ہوا میں۔ یہ منظر جو ہے، اب اس سے مجھے کوئی فائدہ تو نہیں پہنچا، کوئی بات بھی فائدہ نہیں پہنچا، لیکن شاعر اصل میں کہتے ہی اسے جس کا شعور زیادہ زندہ ہو۔ شاعر کہاں سے بنا ہے؟ شعور سے۔ شاعر زیادہ حساس ہوتا ہے، وہی چیز جو آپ نے بھی دیکھی شاعر نے بھی دیکھی، اس نے اس کا زیادہ گہرا اثر دیا۔ تو وہ شاعر کہتا ہے، ورڈزورتھ نام کا شاعر ہے یہ، I gazed and gazed, but little thought what wealth the scene to me had brought. میں دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا، لیکن مجھے یہ خیال نہیں آیا کہ یہ سین، یہ نظارہ جو میں نے دیکھا ہے، اس سے مجھے کیا دولت ملی۔ اب اس کے بعد اسے احساس ہوا فراف منومن کائی کا لائی، کیونکہ اکثر اب ہوتا ہے کہ میں جب اپنے کاؤچ پر اپنے بستر پر لیٹا ہوتا ہوں، ان ویکینٹ اور ان پینسو موڈ، کسی فکر میں ہوں یا خالی ذہن ہوں، دے فلیش اپون دیٹ انورڈ آئی وچ از دی بلس آف سالیٹیوڈ۔ وہ ڈیفوڈل کا نظارہ جو ہے میری اندرونی آنکھ کے سامنے آ جاتا ہے۔ دے فلیش اپون دیٹ انورڈ آئی وچ از دی بلس آف سالیٹیوڈ، جو کہ انسان کی تنہائی کا سب سے بڑا یہ جو اس کی نعمت ہے۔ اینڈ دین مائی ہارٹ ود پلیئر فلز اینڈ ڈانسز ود دی ڈیفوڈلز، اور پھر میرا دل جو ہے خوشی سے بھر جاتا ہے، اور وہ بھی ان ڈیفوڈلز کے ساتھ ناچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اندرونی چیز انسان کو ملتی ہے، اور یقیناً لیکن یہ کہ عام آدمیوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ البتہ جو مادی جو فائدہ ہوتا ہے، جیسے بھوک سے نجات ملی، پیاس سے نجات ملی، اور کوئی آپ کا کام ہوا، اسی طرح یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن میں۔ جب اللہ تعالی ہمیں پہنچا دے گا اپنے فضل و کرم سے جنت میں، جب داخل ہوں گے تو جو ترانہ ہوگا وہ کیا ہوگا ہماری زبان پر؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ سارا شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ یہ ہدایت کے معنی ہم جب آخری حصہ پڑھیں گے سورت کا تب تفصیل سے بات کروں گا۔ ہدایت کے درجے ہیں، ہدایت کا درجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی بات بتا دی، ایک درجہ اس سے آگے ہے اس کو خوب اچھی طرح سمجھایا۔ اب مثال کے طور پر کوئی شخص آپ سے کوئی پتہ پوچھ رہا، بھائی مجھے فلاں جگہ جانا ہے، ذرا مجھے بتائیے۔ آپ نے کہا یوں جانا، ادھر مڑ جانا، ادھر چلے جانا۔ امریکہ میں جو ہے وہ گنتی کرتے ہیں لائٹس کے ساتھ، ٹریفک لائٹس، 4 ٹریفک لائٹس کے بعد بھائی کو مڑ جانا، اس کے بعد پھر تیسری کے اوپر بھائی کو مڑ جانا۔ یہ بتا دیا آپ نے، یہ بھی ہدایت ہی ہے نا۔ ایک درجہ یہ ہے کہ آپ نے کہا بھائی لاؤ میں تمہیں پہنچا آتا ہوں، آپ نے اس کی انگلی پکڑی یا اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اس کی منزل پر پہنچا دیا۔ یہ منزل تک پہنچا دینا یہ ہدایت کا آخری مرحلہ ہے۔ اللہ نے ہدایت کا ابتدائی مرحلہ تو ہمیں کیا، ہمارے اپنے اندر ہدایت موجود ہے، نیکی اور بدی کی پہچان موجود ہے۔ الہمہا فجورہا وتقواہا، ہماری روح کے اندر اللہ کی معرفت بھی ہے اور محبت بھی ہے، موجود ہے۔ پردے پڑ گئے ظہور کے، غفلت کے، ہماری ساری توجہ جو ہے دنیا میں، ہم گم ہو کر رہ گئے، ورنہ ہمارے اندر ہے سب کچھ۔ قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ انسان کو جو بنایا اللہ نے یہ فطرت اللہ پر بنایا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ہے۔ ہمارے اندر معرفت بھی ہے، محبت بھی ہے، محبت بھی خابیدہ ہے، اور معرفت کے اوپر بھی ظہور کے پردے پڑے ہوئے۔ اسی لیے قرآن اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ تذکرہ، کلا انہا تذکرہ، یاد دہانی ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید،